الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مومنین کرام، سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے چند ایک ابتدائی چیزیں جو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مومنین کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہیں، اور ان کا جاننا بھی علمی اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے، اور اپنے بچوں کی ابتدائی تربیت کے لیے اور ان کو دین محمد و آل محمد سے وابستہ رکھنے کے لیے ان کے اعتقاد کو اور ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو اور ان کی گفتگو کو بہتر کرنا، جو کہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی ہے، اور مومنین کے تقاضے اور ان کے سوالات کے ساتھ اس چیز کو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور مومنین کی اس علمی تشنگی کو اور ان کی علمی وابستگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو ہمارے اس کوشش اور کاوش میں اور زحمت کرنے میں جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو آج ہم اپنے جو موضوع ہیں ان کو ہم ذکر کرنا چاہیں گے مختصراً، اور بالکل ہی شارٹ ٹرم میں اس کو جو ہے وہ ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ ایک ہی کلپ میں دو تین چیزیں ہیں، متفرق موضوعات ہیں، لیکن ایک ہی کلپ میں ہم اس کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں گے۔ دامن وقت کو جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم بیان کر ہمارا موضوع جو ہے وہ صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور اس کی ساتھ میں ہلکی ہلکی جو توضیح اور وضاحت ہے اس کو ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ صفات ثبوتیہ جو ہے وہ کہتے کسے ہیں، اور یہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ صفات ثبوتیہ جو ہیں وہ 8 بیان کیے گئے۔ صفات ثبوتیہ اسے کہتے ہیں کہ جو خدا میں پائی جاتی ہیں، جو ثابت ہیں، جو مسلم ہیں، جو ایسی صفات جو خدا میں پائی جاتی ہوں ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ اس میں سے پہلی ہے خداوند متعال کی ذات جو ہے وہ عالم ہے، اور نمبر 2 پہ خدا کی ذات جو ہے وہ قادر ہے۔ عالم ہے یعنی جاننے والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کسی کے جاننے یا نہ جاننے سے ہٹ کے وہ ایسی ذات ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے پہلے جانتا ہے، اور اسی کے دی ہوئی قدرت اور طاقت سے ہی جو ہے وہ کوئی دوسرا اگر جانتا ہے تو اسی کی دی ہوئی قدرت اور اس کے دیے ہوئے علم سے ہی جانتا ہے، لیکن وہ واحد ذات ہے جو کہ خود عالم ہے۔ اور اس کے بعد قادر ہے، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی دسترس میں ہے ہر چیز، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے بعد حی ہے، یعنی زندہ ہے، اور ازل سے لے کر ابد تک اور ابد سے لے کر ازل تک وہ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد مرید ہے، یعنی ارادوں کا مالک ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، وہ اس کی یعنی چاہت ایک لفظ ہے جس کو ہم یہ سمجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ مرید ہے، یعنی جو بھی ارادہ یا جو بھی خدا چاہتا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے، تو وہ یعنی جو چاہنا ہے وہ اس مراد میں ہے کہ یعنی مرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف اور اس کی چاہت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مدرک ہے، یعنی ارادوں اور عقل کا جو ہے وہ مالک ہے، خود مرید ہے اور اوپر سے کیا ہے، ارادوں کا مالک ہے، یعنی عقل کا بھی مالک ہے، کہ جو ہم اپنے آپ کو عقل مند، سمجھدار، اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، اس کا حقیقی مالک وہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری عقل بھی، ہماری سوچ بھی، ہماری فکر بھی، ہمارے تخیلات بھی، ہمارا ہر لمحہ، ہر چیز جو ہے وہ اس کے قبضہ قدرت میں اور اس کے نظام حکمت الہی میں موجود ہے۔ اس کے بعد قدیم ہے، قدیم کا مطلب ہے یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا، خداوند متعال کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یعنی ازلی ہے، یعنی ازل سے ہے، ٹھیک ہے جی، اور ابد تک رہے گا۔ اور متکلم ہے، یعنی کلام پر قادر ہے، ٹھیک ہے، قدرت رکھتا ہے، خدا چاہے تو کلام کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اور اس کے بعد صادق ہے، یعنی سچا ہے، 9 چیزوں کو صادق ہے، اس کو اضافی ایکسٹرا ساتھ میں اس کو بیان کیا گیا، اور ساتھ خدا کی ذات جو ہے وہ صادق ہے، اس میں کوئی شک، کوئی دو رائے نہیں، اور ہمارے مسلمہ عقائد میں سے اور اعتقاد میں سے ہے، اور ان کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم اپنے اگلے دوسرے موضوع کی طرف جو ہے وہ چلیں گے۔